إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں، انسان کی عادات، اخلاق اور اس کے اوصاف میں سے کچھ ایسے امور ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ایک مومن ہونے کے لحاظ سے اس کے اندر یہ عادات، یہ اوصاف، یہ اخلاق پائے جانے چاہیے۔ اسی طرح بعض ایسے امور بھی ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جو اچھے اخلاق نہیں ہیں، اچھے اوصاف نہیں ہیں، بلکہ قرآن و سنت میں ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کی برائی بیان ہوئی ہے، ان کے بد انجام کا ذکر ہے۔ تو ایمان والوں کو ایسے عادات سیئہ سے، ایسی عادات مذمومہ سے، ایسی بری عادات سے بچنا چاہیے۔ انہی بری عادات میں سے ایک خیانت بھی ہے، جو امانت کی ضد ہے۔ خیانت بھی ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ کوئی بھی اچھے اخلاق کا بندہ امانت کو پسند کرتا ہے اور خیانت کو پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دین اسلام سے محروم ہی کیوں نہ ہو، عقیدہ توحید سے محروم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بھی یہی نفسیات ہے کہ وہ اخلاق کو پسند کرتا ہے، اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے، امانت اور دیانت کو پسند کرتا ہے، اور خیانت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کی مذمت فرمائی اور ایمان والوں کو اس سے ڈرایا، اس سے بچنے کی ترغیب دی کہ انسان اس سے بچے، انسان ایسے اخلاق سے بچے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی امانات پہ خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے اپنی امانات پہ بھی خیانت نہ کرو۔ جیسے کسی انسان کے ساتھ خیانت ہو سکتی ہے، ایسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت ہو سکتی ہے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، آپ کے اوامر کو، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا انہیں، اور جن باتوں سے آپ نے روکا ان میں مبتلا ہو کر ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر بیٹھے۔ اور پھر جانتے بوجھتے امانات میں خیانت مت کرو۔ تو امانات تمہارے سپرد کی جائیں، امانت صرف مال کی نہیں ہوتی، بہت سے امور کی ہوتی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آگے اس کی وضاحت کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امانت کا حکم دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحج میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدافعت فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دفاع فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اور یقیناً بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر خیانت کرنے والے اور ہر ناشکرے سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ جو خیانت کرنے والا ہے، جو ناشکری کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا، اللہ اس سے محبت نہیں فرماتا۔ تو اس کی ضد کیا ہے؟ ناشکرے کی، ناشکرے کی ضد شکر گزار بندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عبداً شکورہ ہے، نیک بندہ ہے، شکر کرنے والا ہے، اللہ کے احسانات کا ذکر کر کے اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے، وہ اس کی ضد ہے کفور کی۔ اور امین بندہ، امانت دار بندہ، ضد ہے کس کی؟ خوان کی، خیانت کرنے والے کی۔ تو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے، ناشکروں سے محبت نہیں فرماتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ امانت دار لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں خائنین کی سائڈ لینے سے منع کیا ہے۔ خائنین کی سائڈ لینا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ ناحق ہے، خیانت کر رہا ہے، امانت کی پاسداری نہیں کر رہا، پھر بھی آپ اس کی سائڈ لیں، پھر بھی آپ اس کی دفاع کریں، پھر بھی آپ اس کے حق میں بولیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں نہ جھگڑیں جو لوگ اپنے معاملات میں خیانات کرتے ہیں، خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے۔ ان کی طرف سے جھگڑا کرنا مطلب ان کی سائڈ لینا ہے، ان کی حمایت کرنا ہے، ان کی تائید کرنا ہے، ان کی سائڈ لینا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنے معاملات میں خیانت کرتے ہیں آپ ان کی سائڈ نہ لیجئے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا يحب من كان خوانا اثیما، اس سے محبت نہیں فرماتا جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہے، اللہ اس سے محبت نہیں فرماتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح خیانت دخول نار کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یعنی انسان جن امور کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا، آگ میں داخل ہوگا، ان میں سے ایک سبب خیانت بھی ہے۔ چنانچہ سورۃ التحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرماتے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر کرنے والوں کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والسلام ان کی بیویوں کا ذکر کیا، ان دونوں کی بیویوں کا، کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ فرمایا کہ یہ ماتحت تھیں، یعنی عقد میں داخل تھیں، رشتے میں بیویاں تھیں، یہ کن کی؟ دو نیک بندوں کی، ہمارے دو نیک بندوں کی۔ اور وہ دو نیک بندے کون تھے؟ اللہ کے جلیل القدر اولو العزم پیغمبر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ان دونوں کی بیویاں تھیں، بڑے نیک بندے تھے یہ۔ لیکن فخانتاہما، ان دونوں کی بیویوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانتیں کی۔ یہ خیانت
ایمان کے معاملے میں تھی، وگرنہ انبیاء علیہ السلام کی بیویاں ہمیشہ پاک باز ہوتی ہیں، ان میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن بدکاری نہیں ہوتی۔ ایمان کے اعتبار سے اللہ کے رسول نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی جو خیانت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور اس سے بعض بدقماش، بدنیت، خبیث ذہنیت رکھنے والے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، نعوذ باللہ ان پر منافقت کی اور نعوذ باللہ ان پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، اور پھر دلیل میں اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن نے تو بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مومنہ نہیں تھی، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویاں بھی مومنہ نہیں تھیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں توحید، رسالت اور آخرت کا تصور یکساں ہے، مسائل میں، احکام میں اختلاف ہے۔ ایسا ہے کہ بعض انبیاء کے دین میں ان کے نزدیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز حلال تھی، ہم پر حرام ہے، یا ایک چیز ان پر حرام تھی، ہم پر حلال ہے۔ اس کی مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں، کئی جگہ پر خالص قرآن کی آیات میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اموال غنیمت ہے، یعنی جنگ میں کفار سے حاصل ہونے والا مال، وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم سے پہلے حلال نہیں ہے۔ ہم سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ سارے مال کو ایک جگہ جمع کر کر پہاڑ پر یا کسی اونچے ٹیلے پر رکھ دیا جاتا تھا، اور ایک آگ آ کر کے اس کو کھا جاتی تھی، ایک آگ آ کر کے اس کو کھا جاتی تھی۔ تو اسی طرح قربانی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ تأتینا بقربان، یہاں تک کہ آپ ہمارے سامنے ایک ایسی قربانی لائیں جسے آگ کھا جائے۔ یعنی ان کے ہاں انبیاء ایسی قربانی پیش کرتے تھے، قربانی کا جانور ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، دمبا دمبی ہے یا گائے بیل ہے، اس کو لا کر رکھ دیا اور آگ آئی اس کو جلا کر بھسم کر ڈالا تو مطلب قربانی قبول ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو فرمایا ایسی قربانی پیش کرو، یعنی یہ قربانی ان کے حلال تھی، ہمارے یہاں یہ حرام ہے، ہمارے یہاں ذبح کر کے خود بھی کھانا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلانا ہے، احباب کو بھی کھلانا ہے۔ اسی طرح نکاح کا معاملہ بھی ہے، نکاح کا معاملہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دین میں اس بات کی اجازت نہیں رکھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں ایسے لوگوں سے کروائیں جو دین اسلام میں داخل نہیں ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں۔ اور اسی طرح کافر عورتوں کو اپنی عقد میں رکھنا، اپنی بیویاں رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں اس بات کو واضح فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کہ جو کافر عورتیں ہیں انہیں اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ ایسی ہوتی جیسے یہ خبیث لوگ ان کے بارے میں بکتے ہیں، تو اللہ کے نبی انہیں اپنے نکاح میں نہ رکھتے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ نہ فرماتے کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ایمان والوں کو محفوظ رکھے کہ اولین امت سے لے کر آج تک کی امت کو یہ اپنے علاوہ مومن نہیں سمجھتے، ایمان والا نہیں سمجھتے، اللہ ہی ان کو ہدایت دے۔ تو یہ خیانت جو ہے ایمان کے اعتبار سے تھی کہ ایمان کے معاملات میں کفار کے ساتھی تھے، انبیاء کے راز کی کوئی بات ہوتی ان کی تو وہ اپنی قوم کفار کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ دونوں ایک عظیم انبیاء علیہ السلام، یہ اپنی ان دونوں بیویوں کو ان کے کفر کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم میں سے کوئی کسی نیک باپ کا بیٹا ہے تب بھی اگر وہ خیانت کرتا ہے تو اس کی خیانت اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس سے خیانت کی مذمت واضح ہوتی ہے کہ کتنے ہی عظیم گھرانے سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ خیانت کرنے والا ہو، اگر وہ دھوکہ دینے والا ہو، اگر وہ چیٹنگ کرنے والا ہو، اگر وہ فراڈ کرنے والا ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، ناکام و نامراد ہوگا۔ اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ
یوسف میں اس بات کو بیان فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ خیانت کرنے والے جو چالیں چلتے ہیں، یہ جو پلاننگز کرتے ہیں، یہ جو تدبیریں بناتے ہیں، خیانت کرنے والے اپنی خیانت کے لیے مختلف راستے چنتے ہیں، مختلف راستے منتخب کرتے ہیں، لوٹ مار کے لیے، خیانت کرنے کے لیے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، لوگوں کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق ہڑپ کرنے کے لیے یہ جو فریب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فریب کو چلنے نہیں دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی یہ عادت بتائی ہے کہ وہ خیانت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی خبریں سنتے رہیں گے۔ خیانت کیا ہے؟ جو وعدہ کیا اسے پورا نہیں کیا، جو عہد کیا اسے پامال کیا، ہمیشہ ان کی خیانت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر اسے ایک دینار بھی دے دیا جائے تو جب تک آپ ان کے سر پر مسلط نہ ہو جائیں، مسلسل تقاضے نہ کرتے رہیں کہ ہمارا پیسہ لوٹاؤ، ہمارا پیسہ لوٹاؤ، تب تک یہ واپس نہیں کریں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ ایک خزانہ بھی رکھوائیں، اگر آپ ان کے پاس لینے جائیں گے تو وہ دے دیں گے۔ یہاں بھی یہی بات بیان ہوئی کہ ان میں ایسے خائن لوگ ہیں کہ ہمیشہ آپ کو خیانت کی خبریں ملتی رہیں گی کہ فلاں یہودی نے یہ خیانت کر دی، فلاں یہودی نے یہ خیانت کر دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے علاوہ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیانت سے محفوظ ہیں، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا میں ہی حدیث نمبر 34 صحیح بخاری کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کان فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کسی کے اندر یہ چار باتیں پائی گئیں تو وہ خالص منافق ہوگا، پکا ٹھکا منافق ہوگا، چاروں باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ منافق کی علامات بتائی ہیں تو یاد رکھیے گا کہ نفاق کی بھی دو قسمیں، منافقت کی بھی دو قسمیں، ایک عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، ایمان کا نفاق۔ ایمان کا نفاق کیا ہوتا ہے کہ دل میں کفر چھپا ہوا ہے، دل میں کفر چھپا ہوا ہے اور زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے شہادت دے رہے ہیں۔ جیسے قرآن مجید سورہ منافقون کی پہلی آیت میں کہ اذا جاءک المنافقون، جب منافقون آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد انک رسول اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنی اس گواہی میں، اپنی اس شہادت میں، ایمان کے اقرار میں، اس بات میں، اعتراف میں جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ تو اس سے نفاق کا مطلب واضح ہوا کہ ایمان کا نفاق، عقیدے کا نفاق کیا ہے کہ دل میں کفر ہو، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ نفاق فی الایمان ہے۔ ایسا منافق تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ ایک اور نفاق فی العمل ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ نفاق فی العمل، کہ اس کے اندر منافقین والے اعمال پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، وہ مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول پر اس کا پختہ یقین ہے، آخرت پر اس کا پختہ یقین ہے، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام چیزوں کو مانتا ہے، لیکن منافقین کے عمل میں مبتلا ہے، تو اس شخص پر، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ منافق ہے۔ یہاں پہ جو کہا گیا منافقاً خالصاً، یعنی عمل کے اعتبار سے وہ خالص منافق ہے۔ اللہ اعلم۔ آگے فرمایا کہ ومن كانت فيه خصلة من هذا الخصال، اور جس کسی میں ان خصال میں سے، ان بری عادتوں میں سے کوئی ایک عادت پائی جاتی ہو، كانت فيه خصلة من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی عادت میں مبتلا ہے، جھوٹ بول کر مزہ آتا ہے بہت سے لوگوں کو، جھوٹے لطیفے سنا رہے ہیں، جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں، جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک یہ ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ وہ اذا عہد غدر، جب عہد کرتا ہے، قوموں کے درمیان بھی عہد ہوتے ہیں، افراد کے درمیان بھی عہد ہوتے ہیں، عہد کرتا ہے تو وعدہ خلاف عہد توڑ دیتا ہے، غداری کرتا ہے،
یعنی عہد کی پاسداری نہیں کرتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خانہ، جب اسے امانت دار بنایا جائے، کوئی چیز اس کے پاس امانت رکھی جائے، چیز ہی نہیں بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی بات امانت کے طور پر آپ نے اس کو بتائی تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس میں خیانت کرتا ہے. اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی بکتا ہے. اب ہم تو بغیر جھگڑے کے بھی گالی بک رہے ہوتے ہیں، گالی تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا ہے. خاص طور پر ہمارے نوجوان لوگ وہ سمجھتے ہیں جب تک دوست کو دو چار گالیاں دے کر بات نہ کی جائے تو سمجھو دوستی کا حق ہی ادا نہیں. یہ منافقین کی عادات میں سے، ایمان والوں کی عادات میں سے نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے. جھگڑے میں گالی دینا، جب انسان کو کنٹرول نہیں ہوتا. جھگڑے میں انسان کیا ہوتا ہے؟ غصہ، دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، غصہ، شیطان حاوی ہوتا ہے اس کے اوپر، تبھی تو جھگڑتا ہے نا. ایک آدمی صبر کرنے والا ہو، سمجھدار ہو، تو وہ دھیرج سے کام لینے والا ہو، وہ کبھی گالی نہیں، جھگڑا نہیں کرتا. جھگڑتا تب ہے جب وہ آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول میں نہ رہے، تو پھر وہ جھگڑے میں غصے میں گالی دینا منافقین کی علامت ہے. جو پیار سے گالیاں دیتے ہیں وہ اپنا انجام سوچ لیں. بلا وجہ دو گالی بکیں گے پھر بولیں گے، دو گالی بکیں گے پھر بولیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اور یہ نفاق اتنی بری چیز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. سنن نبی داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. فَإِنَّهَا بِئْسَتَ الْبِطَانَةُ، چونکہ یہ بڑی بری عادت ہے، خیانت بڑی بری عادت ہے، میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو خیانت بری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی تابعین، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول تھے اور صحابہ تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بہترین افراد ہیں، سب سے اچھے افراد ہیں. ان کے بعد جو تابعین ہوں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد اتباع التابعین جو بعد میں آنے والے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین ادوار کی، اپنے اور صحابہ کے دور کی، اور تابعین کے دور کی، اور اتباع التابعین کے دور کی، یہ تین ادوار ہوئے. ان تین ادوار کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین افراد قرار دیا. اب وہ بدبخت جو ان بہترین افراد کو بدترین قرار دیتے، اپنا انجام سوچ لیں کہ اللہ کے نبی نے تو ان کو بہترین افراد قرار دیا، سب سے اچھے لوگ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بعدکم قوم، تمہارے بعد ایسی قوم ہوگی کہ یخونون ولا یؤتمنون. فرمایا کہ ایسی قوم ہوگی جو خیانت کرنے والے ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے. ویشہدون ولا یستشہدون، اور گواہی دیں گے حالانکہ ان سے کسی نے گواہی طلب بھی نہیں کی ہے، کسی نے نہیں کہا گواہ بن جاؤ، ویسے ہی بلا وجہ وہ گواہی دے رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے. وَيَنظِرُونَ، اور وہ وَيَنظُرُونَ، اور نظر مانیں گے، منت مانیں گے. وَلَا يَفُونَ، اور وہ پورا نہیں کریں گے. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السُّمْنُ، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر موٹا آدمی برا ہے، یہ ہر موٹا آدمی منافق ہے. موٹے کو دیکھ کر آپ اس پر یہ حدیث، یعنی اکثریت ان کی ایسی ہوگی کہ ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، جھوٹی گواہیاں دینے والے ہوں گے. ان میں موٹاپے کی بیماری عام ہو جائے گی، موٹاپے کی بیماری ان میں عام ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی مذمت فرمائی. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن داؤد کی حدیث ہے کہ رد اللہ کے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد شہادت الخائن والخائنۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والے مرد اور خیانت کرنے والی عورت کی گواہی کو رد کر دیا. یعنی خیانت کرنے والا اس لائق نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے. خیانت کرنے والا
اس لائق نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قانون دیا ایمان والوں کو کہ ولا تجوزوا شہادۃ الخائن والخائنہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, اس کی گواہی جائز نہیں ہے. جو خیانت کرتا ہے وہ گواہی کے لائق ہی نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, خیانت کی مذمت پر بہت سی حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ما من راع یسترعی رعیۃ یموت حین یموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ. فرمایا اگر کسی شخص کو قوم کی ذمہ داری دی جائے, قوم کی قیادت دی جائے, یعنی قوم کی حکمرانی دی جائے, وہ حاکم بنے, وہ قوم کا حکمران بنے, اور پھر وہ اپنی قوم سے خیانت کرنے والا ہو, ان کے حقوق ادا کرنے والا نہ ہو, تو ان سے خیانت کرنے والا ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. آج ہمارے ہاں لوگ چھوٹی حکومت ہو یا بڑی, چھوٹی حکومت کیا ہے, بلدیاتی حلقوں کا ناظم بننا, چیئرمین ہوتا ہے ناظم, جو بھی ایم پی اے بننا, ایم این اے بننا, پھر منسٹر بننا, پھر چیف منسٹر بننا, پھر پرائم منسٹر بننا, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ. تو اس کے بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, لیکن جو ہماری حالت ہے وہ ہمارے سامنے, جو ہماری حالت ہے وہ ہمارے سامنے. اگر میں حقوق ادا نہیں کر سکتا یا کوئی فرد حقوق ادا نہیں کر سکتا, مسئلہ کیا ہے؟ کسی کو یہ حدیث پتہ ہی نہیں ہوگی, کیونکہ ان میں تو اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جن سے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ سناؤ تو وہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ الحمد شریف کا نام سورہ فاتحہ ہے, یا پھر انہیں یاد ہی نہیں ہوتی. دعائے قنوت اکثریت کو یاد نہیں ہوتی. ایک ان میں وہ بھی تھا, غالباً وزیر تعلیم تھا, پوچھا گیا کتنے پارے قرآن مجید کے, کہتا ہے 40 پارے. کتنے قابل لوگ ہیں, تو ان کو یہ حدیثیں کہاں معلوم ہوں گی؟ تو اللہ سبحانہ اگر پتہ ہو تو پھر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو علم رکھنے والے, جو علم رکھنے والے. علم رکھنے والے تو اس لائن میں گھس سکتے ہی نہیں, ان کو ان کی کوئی پوچھا نہیں ہے. یعنی جنازے ان سے پڑھوائیں گے, نکاح پڑھوائیں گے, بڑا اب دعا کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو کیا کہیں گے؟ حضرت ہمارے بچے کے لیے دعا کیجیے گا, قاری صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا کیجیے گا. دم کروانا پڑے گا تو مولوی صاحب کے پاس آئیں گے. لیکن اگر معاملات ہوں گے اس قسم کے ذمہ داری دینے کے تو پھر علماء سے دور. بھائی ان کو کیا پتہ, مولوی ملا ہے, مسجد کے کام جانتے ہیں بس, حالانکہ احکام دین کے معلوم ہونے چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چیز کو سمجھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغادر ينصب له لواء یوم القیامہ, کہ غادر, خیانت کرنے والا یا عہد شکنی کرنے والا, عہد پامال کرنے والا, وعدہ توڑنے والا, یہ سب خائن غادر اس میں شامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے, قیامت کے دن اس کے لیے ایک جھنڈا اڑا جائے گا, بڑا نام ہوگا اس کا, یہ بہت بڑا غادر ہے, دھوکے باز ہے, فراڈیا ہے, چیٹر ہے, خیانت کرنے والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سے کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلان ابن فلاں, یہ فلان بن فلاں جو ہے, فلاں بیٹا فلاں کا, یہ اس کے دھوکے کی وجہ سے اس کے لیے جھنڈا اڑا گیا ہے, اس کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میرے بھائیوں, خیانت کی بہت سی مذمتیں, اللہ اور اس کے رسول خیانت کو پسند نہیں کرتے تھے. کن کن امور میں خیانت ہو سکتی ہے؟ دین کے معاملات میں بھی خیانت ہوتی ہے, اپنے ذاتی معاملات میں, لوگوں کے معاملات میں بھی خیانت ہوتی ہے. ہر قسم کی خیانت سے بچنا چاہیے. دین کی خیانت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پامال کریں. اور دنیا کی خیانت آپ کو پتہ ہی ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا, فراڈ کرنا, کسی کا مال کھا جانا, ناحق کسی کا مال کھا جانا, یہ ساری چیزیں خیانت میں شامل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام ایمان والوں کو خیانت سے محفوظ رکھ کر امانت دار بنائے. صادق امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, امانت نام کو بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ امانت دار بنا دے ہمیں, ہمارے اندر امانت کے وصف کو پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ دین دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رکھے, دین دنیا کی ہر بلائی عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر الإسلام في كل مكان اللهم انصر المسلمين في فلسطين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.